अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आपको आज के इस ख़ुसूसी इंटरव्यू में मैं खुश आमदीद कहती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्या एआई असातिज़ा की जगह ले लेगी या उनके किरदार को नए अंदाज में मुतय्यन करेगी। तो हमने इस टॉपिक को समझने के लिए अपनी एक बहुत ही काबिल एहतराम टीचर को मदऊ किया है, जो तकरीबन पिछले काफ़ी अरसे से प्री स्कूल टीचर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं और उसके साथ साथ वो आर्ट टीचर के तौर पर भी काम कर रही हैं। उनका तजर्बा हमें ये समझने में मदद देगा कि एआई बच्चों की तालीम, तख्लीकी सलाहियतों और असातिज़ा के मुस्तकबिल को किस तरह मुतासिर कर सकती हैं। तो आइए हम उनसे इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मिस मेमुना। वालेकुम अस्सलाम। जी आपकी कैसी तबीयत है? आपका क्या हाल है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं जज़ाकल्लाह। और हम आपसे एक अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कि हमें इस बारे में बताएगी कि एआई किस तरह से हमारा बच्चों के तालीम पे असरअंदाज हो रहा है। तो चलिए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपना मुख्तसर तारुफ करवाएं और अपने तदरीसी सफ़र के बारे में बताएं। अच्छा, जैसे कि आपको मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम मैमूना है एंड आई हैव डन एमएससी इन मैस कम्युनिकेशन एंड मास्टर्स इन इंग्लिश एंड आई हैव बीन टीचिंग एज अ homeroom teacher in preschool from last 6 to 7 years. ओके। दूसरा आप ये बताइएगा, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये आपसे है कि आप इतने अरसे से प्री स्कूल टीचर के तौर पर काम कर रही हैं, तो इस तजर्बे ने आपको क्या सिखाया? जैसे मैंने आपको बताया कि आई हैव बीन वर्किंग मोर देन 6 to 7 years in a preschool. I have been working as a homeroom and art teacher over there. तो जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है, हम किसी भी फील्ड में होते हैं तो हमें बहुत कुछ लर्निंग के लिए मिलता है। इस फील्ड में जो सबसे मेन चीज़ है वो है पेशेंस। मैंने इसमें पेशेंस बहुत गेन किया है, कम्युनिकेशन स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो जो मेन चीज़ जो मैंने इससे सबसे बड़ी लर्न की है वो ये है कि अ टीचर शुड बी फ्लेक्सिबल एंड सपोर्टिव। जी, आपका आंसर बहुत अच्छा है और आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट बताया है कि एक टीचर के लिए सबसे मेन चीज़ उसको खुद फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि जी वो जी, बच्चों के साथ अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट कर सकें। तो ऐसे ही। मेमुना मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि प्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जो खुशी की बात है, जो मेरे लिए एज अ टीचर जो ग्रेटेस्ट जॉय है वो ये है कि वेन एवर अ चाइल्ड इज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग समथिंग न्यू, उसके चेहरे पे वो जो एक एक्साइटमेंट और एक स्माइल होती है, दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। इवन के बच्चों के लिए छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी होती हैं, वो बहुत एक रिवॉर्डिंग होती है उनके लिए। छोटे छोटे इंसेंटिव, इवन के स्टार, उनको जो इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है ना, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट जॉय फॉर मी। और सेकंड जो चैलेंजिंग है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए इसमें ये है कि एवरी अदर पर्सन हैज़ देयर ओन पर्सनालिटी। हर बच्चे की एक डिफरेंट पर्सनालिटी होती है, डिफरेंट टेंट्रम्स होते हैं, क्योंकि इफ़ आई हैव 20 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, तो हर बच्चे की डिफरेंट पर्सनालिटी है, डिफरेंट नेचर है। तो उसको पेशेंस के साथ डील करना जो होता है ना, वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है मेरे लिए। जी। मेमुना, मेरे ख़्याल में तो बच्चों को जो पढ़ाने का है वो सबसे बड़ा यही है कि ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि एग्जैक्टली हर हाँ जी, हर ह्यूमन में ये क्वालिटी नहीं होती कि वो बच्चों exactly. को उसके लेवल पे जाके डील कर सके। तो ये आपकी बिग अचीवमेंट है कि आप बच्चों को इस तरह से लेकर चल रही हैं और कि उनकी खुशी का बायस भी बनती हैं और उनको आप रिलीफ भी देती हैं। तो ऐसा ना कि आप जो एडल्ट्स होते हैं उनको पढ़ाना भी आसान होता है, उनसे फीडबैक जी, लेना भी आसान होता है। अब एक छोटा बच्चा है,
ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس کو ہماری بات کی سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں, جو کانسیپٹ ہم اس کو جی دے رہے ہیں آیا کہ اس کو وہ سمجھ آیا کہ نہیں. تو یہ کافی چیزیں چیلنجنگ ہوتی ہیں. جی بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل ویلڈ ہے. میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ پری اسکول کے بچوں کو جب پڑھا رہی ہیں تو آپ نے یہ ہمیں بتایا کہ آپ آرٹ ٹیچر کے طور پر بھی کام کر رہی ہیں. تو جو آرٹ ہے وہ بچوں کی شخصیت اور تخلیقی صلاحیتوں کو کیسے بہتر بناتا ہے؟ دیکھیں, جو آرٹ ہوتا ہے نا, اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ ڈرائنگ اور پینٹنگ اور کٹنگ. یہ بچوں کو ایک فریڈم ٹو ایکسپریس دیئر آئیڈیاز بھی دیتا ہے. بچوں کو ایک فریڈم ملتی ہے, وہ اپنا آئیڈیا ڈسپلے کر سکیں تھرو دیئر آرٹ ورک. تو یہ ہم صرف یہ یس. نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بچہ صرف ڈرائنگ کر رہا ہے. یہ بچوں کو اسپیس دیتا ہے کہ وہ امیجنیشن کر سکے, اور جتنا بچہ کریٹو ہوتا ہے اس کا اتنا امیجنیشن کا لیول جو ہوتا ہے نا وہ ہائی ہوتا ہے. تو جی آرٹ تو ویسے بھی بچوں کو بہت زیادہ کلرفل چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں. صرف کلرفل چیزیں نہیں آتی ہیں. اب جب ہم پری اسکول میں بچوں کو آرٹ کرواتے ہیں تو وہ ڈرائنگ اور پینٹنگ کے حد تک نہیں رہ گیا, وہ کرافٹنگ میں بھی ہے. ہم اگر کوئی نیو کانسیپٹ بھی دے رہے ہیں تو وہ بھی ہم تھرو آرٹ ورک ان کو ڈسپلے کر کے ایزیلی ان کو سمجھا سکتے ہیں. تو آرٹ میں جی ویسے بھی بچوں کا آپ کو پتا ہے بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے, ان کو کلرفل چیزیں پسند ہوتی ہیں. جی 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 بالکل ٹھیک آپ نے یہ کہا. تو اب میرا نیکسٹ کوشچن ہے آپ سے کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ تعلیم میں اے آئی کے استعمال کے بارے میں سنا تو آپ کا کیا رد عمل تھا؟ آئی فاؤنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ, اس وجہ سے کہ اے آئی نے بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیا. کافی سارے ٹیچنگ ٹاسک ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں بہت سارا ٹائم لگتا ہے ان کو کرنے میں, لیکن اے آئی کی مدد سے وی کین ڈو اٹ ان سیکنڈس. ہمیں صرف اے آئی کو ایک اپنی پرابلم بتانی ہوتی ہے اور وہ کوئکلی ہمیں اس پرابلم کو سولو کر کے دے دیتا ہے. تو ٹیچنگ میں اے آئی کا یوز از ویری بینیفیشیل اکارڈنگ ٹو می. جی بہت اچھا. یعنی آپ کے نزدیک یہ ایک بہت یوزفل چیز ہے ٹیچنگ میں. جی جی, یہ بہت جی سارے ہمیں آئیڈیاز اس سے ملتے ہیں. ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جیسے ہم پری اسکول میں اب کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ایکٹیویٹیز کے آئیڈیاز ملتے ہیں, بہت ساری ورک شیٹ کے آئیڈیاز ملتے ہیں, گیمنگ کے آئیڈیاز ملتے ہیں. تو اے آئی از لائک پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول ان ٹیچنگ. جی بالکل ٹھیک ہے. تو میرا اب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کیا اے آئی مستقبل میں اساتذہ کی جگہ لے سکتی ہے؟ اگر ہم کمپلیٹلی ایسے کہیں کہ ریپلیس کر دے گا تو دیٹ از ناٹ ٹرو. اٹ کین ریڈیفائن دا ٹیچر, اٹ کین ہیلپ اے ٹیچر, بٹ اٹ کین ناٹ ریپلیس دا ٹیچر. کیونکہ ایک بچے کو a child always needs attention, love and empathy, جو کہ اے آئی نہیں پرووائڈ کر سکتا. اے آئی آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہے, آپ کی پرابلم سالو کر سکتا ہے, آپ کو نیو آئیڈیاز دے سکتا ہے, لیکن اگر فار ایگزامپل آج میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا میرے کلاس میں اور وہ سیڈ فیل کر رہا ہے کسی نہ کسی وجہ سے, تو اے آئی کین ناٹ ہیلپ دیٹ چائلڈ, بیکاز ایک بچے کو ہمیشہ ایموشنز چاہیے ہوتے ہیں, لو چاہیے ہوتا ہے, کیئر چاہیے ہوتی ہے, کمیونیکیشن چاہیے یس. ہوتی ہے, ہیومن نیڈ ہوتی ہے ہماری, ویسے بھی یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اے آئی کین ریپلیس اے ٹیچر. اٹ کین ریڈیفائن دا ٹیچر بٹ کین ناٹ ریپلیس دا ٹیچر ٹوٹلی. گڈ. آپ کا آنسر بہت اچھا ہے اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہے, کیونکہ ہیومن ایموشنز جو ہیں وہ تو اے آئی نہیں اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور ایگزیکٹلی. آپ بڑا اچھا آپ نے آنسر دیا ہے. تو اب میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اے آئی تدریس کے کن کاموں میں اساتذہ کی سب سے زیادہ مدد کر سکتی ہیں؟ اے آئی مجھے جو سب سے زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے اے آئی نے وہ لیسن پلاننگ ہے. بہت ایزی ہو گیا لیسن پلاننگ, کہ مجھے صرف ایک ٹاپک بتانا ہے اے آئی کو اور اپنا ایج اپروپریٹ بتانی ہے کہ میں اس ایج کے بچے کو یہ کانسیپٹ دینا چاہتی ہوں. تو میرے لیے لیسن پلاننگ کرنا بہت ایزی ہو گیا تھرو اے آئی. سیکنڈلی آئی گاٹ اے لاٹ آف آئیڈیاز تھرو اے آئی. مجھے بہت سارے آئیڈیاز ملتے ہیں. ایون اے آئی کو میں کہوں کہ آئی وانٹ ٹو ٹیچ اے نیو لیٹر, تو وہ مجھے ایک نیو لیٹر فار ایگزامپل بی میں نے آج بچے کو ٹیچ کرنا ہے, تو وہ اس کی ایک نیو مجھے اسٹوری میں وہ کریٹ کر کے دے گا کہ میں کیسے بچے کو ایک نیو لیٹر انٹروڈیوس کروا سکتی ہوں.
تو it is helping us in lesson planning, in new ideas, new crafting, بہت ساری چیزوں میں. ایون آرٹ میں آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اسٹوڈینٹس کی نیو گیمس بنانے میں, نیو سانگس کریٹ کرنے میں, بہت ساری چیزوں میں اے آئی ہیلپ کر رہا ہے, جو کہ پہلے بہت ٹائم ٹیکنگ تھا. سب سے مین بات یہ ہے کہ ہمارا ٹائم بہت بچ گیا اے آئی سے. بہت زیادہ انرجی ہماری جو ہے وہ اے آئی سیو کر رہا ہے. ہاں جی, یعنی آپ کے خیال میں اے آئی جو ہے وہ ایک بہت ہیلپ فل ٹول ہے ہمارے ٹیچرس کے لیے. ایسے ہی ہے, بہت بہت ہیلپ فل ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جو اتنا ٹائم لگا کے ایک لیسن پلان کو کریٹ کرتے تھے, اب اے آئی وہ ایک 5 منٹ کے اندر آپ کو ایک لیسن پلان بنا کے دے دیتا ہے, اور وہ بہت انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے, ایزی ہوتا ہے, اکارڈنگ ٹو دا ایج آف کڈز ہوتا ہے. تو میرے اکارڈنگ اے آئی بہت ہیلپ فل ہے ٹیچرس کے لیے. جی, بہت اچھا آپ نے ڈیفائن کیا ہے اس کوشچن کو. تو اب میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اے آئی ایک انسانی استاد اور اے آئی ٹیچر میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ایز آئی ایکسپلین بیفور کہ ایک ٹیچر میں اور اے آئی میں بگیسٹ ڈفرینس ہے ہیومن کنیکشن. اے آئی آپ کو انفارمیشن دیتا ہے, سجیشن دیتا ہے, آئیڈیاز دیتا ہے, بہت ساری چیزیں پرووائڈ کر سکتا ہے انفارمیشن کی حد تک. لیکن جب ہم اسٹوڈینٹس پری اسکول کے اسٹوڈینٹس کی بات کرتے ہیں, اسپیشلی پری اسکول کے اسٹوڈینٹس کی, تو دے نیڈ اٹینشن اینڈ دے ریئلی نیڈ لو اینڈ کیئر. ایموشنز بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بچے کے لیے. ایک پیار کرنے والا استاد بہت ضروری ہوتا ہے. اے آئی اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتا بچے کو جس طرح سے ایک ٹیچر ڈیل کرتی ہے. ویسے بھی ایک کلاس میں اگر اتنے سارے اسٹوڈینٹس ہیں تو آپ دیکھیں ہر بچے کی, جیسے میں نے بتایا, ڈفرینٹ نیچر ہے. اس طرح سے اے آئی نہیں ڈیل کر پائے گا جس طرح ایک ہیومن کنیکشن ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے پری اسکول میں, اور جس طرح سے ٹیچر بچے کی فیلنگس کو سمجھتی ہے, جس طرح سے اس کو کمیونیکیٹ کرتی ہے, اس کی پرابلم سولو کرتی ہے, اے آئی ٹیچر کے لیے تو ہیلپ فل ہو سکتا ہے لیکن ایک چھوٹے بچے کے لیے ہیلپ فل نہیں ہو سکتا. کیونکہ سب سے مین بات ہوتی ہے پری اسکول کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, سب سے پہلے ان کو سٹنگ کروانا سب سے مشکل ہے کہ ایک جگہ پر بیٹھ کے بچہ لرننگ کرے. اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کی دنیا, اور بچے بہت زیادہ سوشل میڈیا کے ابیوز کرنے لگے ہیں بچے. اس طرح سے ان کو ان کے اٹینشن گین کرنا از کوائٹ چیلنجنگ فار اے ٹیچر. وہی آپ کا بالکل پوائنٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے, اچھا ہے کہ ایک چھوٹے بچوں کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ ایک اس کے لیے تو ٹیچر بہت ضروری ہے. جیسے بڑے بچوں کے لیے تو ضروری ہے, لیکن جو چھوٹے بچے ہیں, پری اسکول کے بچے ہیں, ان کے لیے ایک ٹیچر کی موجودگی, اور خاص طور پہ ایک لویبل ٹیچر کی ضرورت جو ہے, لونگ ٹیچر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو آپ کے ساتھ ہمارا انٹرویو سیشن بہت اچھا جا رہا ہے, بڑا انٹرسٹنگ فیلنگز آ رہی ہیں. تو میمونہ, آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا اے آئی بچوں کو کہانیاں, کھیل اور تعلیمی سرگرمیاں سکھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ جی, بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے. ایک ٹیچر کو اے آئی کا یوز آنا بہت ضروری ہے. جب آپ کو اے آئی کو یوز کرنا آ جاتا ہے نا, تو اٹ کین بی ویری ہیلپ فل. آپ کو وہ ہر طرح کا آئیڈیا, ہر طرح کی چیز پرووائڈ کرے گا, ہر طرح کی انفارمیشن پرووائڈ کرے گا. ہاں, آئی وانٹ ٹو مینشن اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہیئر کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ آیا کہ یہ انفارمیشن ایکوریٹ ہے کہ نہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اے آئی ہمیں کچھ ایسی انفارمیشن دیتا ہے جو ہماری اسٹوڈینٹس کی ایج کے اپروپریٹ نہیں ہوتا ہے. ادروائز وہ بہت ڈفرینٹ ویز میں نیو چیزوں کو انٹروڈیوس کروانے کا طریقہ بتاتا ہے اے آئی. تو اٹ کین بی ویری ہیلپ فل. یہ بہت ہیلپ فل ہے بچوں کو نیو کانسیپٹس دینے میں, نیو آئیڈیاز دینے میں. میں تو اس کو مطلب جب سے آیا ہے کنٹینیوسلی یوز کر رہی ہوں اے آئی کو, اینڈ اٹ از ویری ہیلپ فل فار می ایز اے ٹیچنگ ایڈ. جو ہے نا, یہ بہت ہیلپ فل ہے. دیکھیں, آپ نے جو یہ آنسر دیا ہے نا مس میمونہ, تو اس سے تو یہی سمجھ لگ رہی ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے ٹیچر کو خود اے آئی کا یوز آنا چاہیے. تبھی وہ بچوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کر سکے گا اور اس کے لیے ہیلپ فل بھی ہوگا.
تو जी जी सबसे अब तो पहले हमारे हमारे स्कूल्स में टीचर्स को बकायदा वर्कशॉप्स हो रही हैं एआई से हुँ, रिलेटेड हमारे स्कूल्स में अब वर्कशॉप्स दी जा रही हैं ताकि टीचर्स को एआई का यूजेज आए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यस, हमने एआई को यूज कैसे करना है उसको किस तरह से प्रॉम्प्ट देना है उससे हमने इंफॉर्मेशन जी, कैसे गेन करनी है जी, क्योंकि जी, इट इज अ वास्ट एक बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन देता है वो हमें उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए कौन सी चीजें चाहिए बिल्कुल। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं एआई को जी, आपको उसमें से अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है कि हमने क्या बच्चे को आगे देनी है, ये चीज़ है। ऐसे जी, अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आपको इस बात का डर है कि एआई का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों की अपनी तख्लीकी सोच को कम कर सकता है? एक्चुअली जब बच्चों को हम एआई का यूज बताते हैं या फिर बच्चा एक चीज की इंफॉर्मेशन ले रहा है तो मुझे लगता है अगर वो बहुत ज्यादा एआई का यूजेज करेगा तो उसका अपना आइडिया जो है ना वो कहीं नीचे रह जाएगा वो अपने दिमाग से उसकी जो अपनी थॉट्स होंगी वो उनको नहीं यूज करेगा बजाय वो अपनी थॉट्स को यूज करने से अगर वो बहुत ज्यादा एआई का यूजेज कर रहा है तो वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाला काम हो जाएगा तो यस, आई थिंक सो कि यूजफुल तो है लेकिन हमें बच्चों को एक लिमिट तक करने देना चाहिए ताकि बच्चा जो है टोटली डिपेंडेंट ना हो एआई पे उसकी जी, अपनी थॉट्स और जी, अपनी इमेजिनेशन भी बरकरार रहे वो सिर्फ आइडिया गेन करे वहां से लेकिन अपनी थॉट्स और इमेजिनेशन को जो है ना बरकरार रखे क्योंकि बहुत ज्यादा यूज किसी भी चीज का बहुत ज्यादा यूज आपको पता है कि नुकसानदेह ही होता है अगर जी, एक लिमिट में रह के हम एक बच्चे को यूजेज करने दे रहे हैं या बता रहे हैं क्योंकि हमारी एजुकेशन अब एआई की तरफ आ रही है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हर चीज में टेक्नोलॉजी आ रही है हमें स्टूडेंट्स को इस चीज का यूजेज करवाना पड़ रहा है ठीक है ना तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को टोटली डिपेंडेंट कर दें हम एआई पे और प्री जी। स्कूल के स्टूडेंट के लिए तो हमें बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है कि किस तरह से बच्चा उसको यूज कर रहा है देखा जाए तो इस एंड पे भी टीचर का जो रोल है वो बहुत ही हेल्पफुल भी है और पावरफुल भी है और ऐसे ही है इस तरह से कि हाँ जी टीचर बहुत ज्यादा इसमें उसका रोल जो है वो इस वक्त बहुत चैलेंजिंग रोल है इस वक्त हमारे टीचर का ना तो ऐसे ही अब है मेरा जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक टीचर एआई को अपने मुतबादल की बजाय एक टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकती है मैंने आपको जैसे बताया कि हमें एआई के जो टूल्स हैं वो यूज करने आने चाहिए टीचर्स को पता होना चाहिए कि वो एआई को किस तरह से यूज करे एआई से किस तरह की हेल्प ले सकता है जैसे एआई अब मुझे एक प्रॉपर वर्कशीट क्रिएट करके दे देता है मुझे एक टॉपिक से एक कॉन्सेप्ट बच्चे को देना है जिसमें मैं एक तो वर्ड पे जाके खुद से क्रिएट करूंगी या गूगल से सर्च करूंगी लेकिन अगर मैं वहां पर जाके अपना एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट देती हूँ एआई को कि मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड एक वर्कशीट चाहिए तो वो मुझे प्रॉपर एक वर्कशीट क्रिएट करके दे देगा मेरा टाइम सेव होगा सबसे बड़ी चीज है मेरा टाइम सेव होगा मेरी हेल्प होएगी इस चीज से कि एआई ने मुझे सिंपली जल्दी से एक वर्कशीट बनाकर दे दिया है इसी तरह से मुझे बहुत सारे आइडियाज उससे मिलते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मुझे बहुत ज्यादा उस हेल्प आउट होता है क्योंकि अब हम स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज के बगैर नहीं टीच कर सकते हैं जी हम सिंपली ये नहीं कह सकते हैं कि आज हमने एक न्यू लेटर इंट्रोड्यूस करवाया या न्यू नंबर इंट्रोड्यूस करवाया तो वो लिखें हमें एक्टिविटी के थ्रू ही बच्चे को लर्निंग देनी है तो एआई इज वेरी हेल्पफुल इन ऑल दीज थिंग्स कि हमें हर चीज का वो आइडिया दे रहा है हर चीज की सजेशन दे रहा है इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये बहुत एक बेस्ट टूल है फॉर अ टीचर जी हाँ जी बड़ा अच्छा आपका आंसर था बड़ी अच्छी आपकी इंफॉर्मेशन आप हमें फ्राहम कर रही हैं कई जो हमारे जहन के जो सवालात हैं उसको हमें हल करने में मदद मिल रही है आपके आंसर्स के थ्रू तो अब आप मुझे अगला क्वेश्चन मुझे बताइएगा कि क्या आप समझती है कि मुस्तकबिल का कामयाब उस्ताद वो होगा जो एआई के साथ काम करना जानता हो एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक टीचर के अलावा एवरी एडल्ट पर्सन शुड नो हाउ टू यूज एआई it is very beneficial for us it is helping us in our every type of work
ہمیں ہر طرح کا ورک، ہر طرح کی انفارمیشن یہ دے رہا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، ہمیں یہ بس اے آئی سے انفارمیشن لینے کے بعد یہ کنفرم کرنا بہت ضروری ہے کہ آیا کہ انفارمیشن ایکوریٹ ہے کہ نہیں. سم ٹائمز جی ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ایکوریٹ انفارمیشن نہیں دیتا یا ہمارے کوشچن کے اکارڈنگ انفارمیشن نہیں دیتا. تو آئی تھنک سو کہ اٹ از ویری بینیفیشیل. ایوری پرسن شوڈ نو ہاؤ ٹو یوز اے آئی. اس کو اے آئی کو یوز کیسے کرنا ہے، اس کے ٹولس کو کیسے یوز کرنا ہے، اس کو کیسے پرومپٹ دینا ہے، اس سے انفارمیشن کیسے گین کرنی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم فیوچر میں یہ نہیں سیکھیں گے، ایون کہ اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اے آئی کا یوز نہیں آ رہا. جی ایون آفٹر گیٹنگ ایجوکیشن، اتنے کوالیفائڈ ہونے کے باوجود بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اے آئی کا اس طرح سے یوزج نہیں آ رہا جیسے ہونا چاہیے. اور اگر فیوچر میں ہم اے آئی کو اس طرح سے یوز نہیں کر پائیں گے تو ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اور جی اے آئی کا یوز سیکھنا ہمارے لیے اب ضروری ہو گیا، بہت جی ضروری ہو گیا کہ ہم اس کو سیکھیں ہاں تاکہ جی ہم اپنی لائف میں آگے بڑھ سکیں، اب ان چیزوں کو اس طرح سے سیکھ سکیں جیسے ہمیں سیکھنی چاہیے. جی. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر میں جو سکسیسفل ٹیچر ہے وہ وہی ہوگا جو اے آئی کا استعمال جانتا ہوگا. بالکل ایگزیکٹلی ٹھیک، آپ نے ایگزیکٹلی. بڑا اچھا پوائنٹ دیا آپ نے ہمیں. تو اب میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اسکولوں میں اے آئی کے استعمال کے دوران بچوں کی پرائیویسی اور حفاظت کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ اسکولس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اسٹوڈینٹس کو یہ بتانا ہے کہ ناٹ ٹو گیو اینی پرسنل انفارمیشن ٹو اے آئی. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، سب سے ہمیں جب پری اسکول میں اے آئی کو یوز کروانا ہے تو وی نیڈ چیک اینڈ بیلنس. ہمیں بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہم ایک بچے کو یوز کروا رہے ہیں اے آئی تو کیا وہ کسی قسم کی اپنی پرائیویسی تو نہیں شیئر کر رہا ہے، نا اپنی پرسنل انفارمیشن تو نہیں شیئر کر رہا ہے. آخر میں ہم اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی تجربات اور خیالات ہمارے ساتھ شیئر کیے. آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اے آئی شاید استاد کو ختم نہیں کرے گی، بلکہ استاد کے کردار کو مزید مؤثر اور جدید بنائے گی. کیونکہ ایک استاد صرف کتاب کا علم نہیں دیتا، بلکہ بچوں کو محبت، رہنمائی، حوصلہ، اخلاقی تربیت اور تخلیقی سوچ بھی فراہم کرتا ہے. مستقبل اے آئی اور اساتذہ کے درمیان مقابلے کا نہیں بلکہ تعاون کا مستقبل ہو سکتا ہے. ہمیں آج کی گفتگو سے یہ بھی پتہ چلا کہ اے آئی بچوں کے لیے اس طریقے سے پاورفل، ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ بچوں کے لیے بہت سی نئی راہیں کھول سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کو اس کی ریسٹرکشنز کے بارے میں بھی بتانا ہے. ہم نے بچوں کی پرائیویسی کو بھی محفوظ کرنا ہے، بچوں کو اس کا صحیح استعمال بھی بتانا ہے تاکہ بچے اس کے نقصانات سے محفوظ رہیں، اور وہ ان کو صحیح سمت کی طرف ان کی رہنمائی بھی کرنی ہے. اور یہ کام ایک استاد سے بہتر کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن ایک استاد اس وقت ہی اے آئی کی صورت میں بچوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے اگر وہ خود بھی اے آئی کا استعمال جانتا ہوگا. اس لیے سب سے پہلے ہمارے اساتذہ کو اے آئی کی تربیت فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ہماری نئی آنے والی نسل کو اے آئی کے مفید استعمال کے بارے میں بتائیں اور ان کو گائیڈ کریں کہ یہ اے آئی ان کی تعلیم کے لیے کس طرح سے ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری گفتگو سنی. آپ ہمارے ساتھ رہیں، سیکھتے رہیں، تخلیقی رہیے اور مستقبل کے لیے تیار رہیے. اللہ حافظ. اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ہمارے انٹرویو سیشن کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سب کو ایک دفعہ پھر اللہ حافظ.